آج کے ٹیوٹوریل میں ہم لکھنا سیکھیں گے اردو کے حروف تہجی۔ اردو کو لکھنے کے لیے اپنے مارکر کو کچھ اس طرح سے پکڑنا ہے، اور نہ زیادہ آگے سے اور نہ زیادہ پیچھے، بلکہ یہاں سے درمیان سے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے الف۔ الف کو لکھنے کے لیے آپ نے اس کی نوک سے کچھ اس طرح سے ایسے سٹروک بنائیں گے۔ پھر بعد میں ہم پورے خط کا استعمال کرتے ہوئے یہ اس طرح سے یہ یہاں تک ہم ایک تھک سٹروک بنائیں گے، اور اس کے بعد ہم مارکر کو جب اس اینگل سے اس اینگل پر موڑیں گے تو ہم یہ جو اس کا لوور پارٹ ہے وہ بنائیں گے۔ یہ اس طرح سے پہلے نوک، پھر ہم نے پورے خط کا استعمال کیا، پھر ہم نے اینگل کو 90 پر لے کے جانا ہے آہستہ آہستہ، اور یہ اس طرح سے الف۔ اور جب ہم الف کے اوپر مد ڈالیں گے تو یہ اس طرح سے یہ اینگل، اسی اینگل کو آپ نے رکھتے ہوئے یہ اس طرح سے نیچے آنا ہے، اور یہاں سے آپ نے یہ اس کی نچلی نوک اٹھا دینی ہے، اور اوپر والی نوک سے یہ اس کی مد بنائیں گے۔ اس سے آگے آ جاتا ہے بے۔ بے کو آپ نے یہ اس طرح سے یہ ایسے پہلے ایک سٹروک بنایا، اور یہاں سے آپ اسی طرح جائیں گے، اور آخر میں آ کر ہم یہ مارکر کو ایسے سیدھا کر دیں گے۔ یہ ہمارے پاس آ گیا بے۔ یہ والا اور یہ والا جو اس کا حصہ ہے وہ دونوں آپس میں برابر ہوں گے۔ اسی طرح یہ اس کی فیملی لکھی جائے گی۔ اب ہم جب ہم نے اس کے ساتھ ایک اور نقطہ ڈالنا ہے، تو یہ جو اس کی نوک ہے نا نیچے والی، اس کو ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے، اور یہ اس طرح سے دوسرا نقطہ، اور یہ تیسرا نقطہ ہے وہ یہاں پر ہم نے اس طرح سے لکھنا ہے۔ آگے ہمارے پاس آ گیا جیم۔ جیم کو آپ نے لکھنا ہے نوک سے یہ اس طرح سے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ اس طرح سے مارکر کو رکھ کے یہ ایسے یہاں تک آپ نے باریک سٹروک لکھنا ہے۔ یہاں سے ہم سٹروک کو تھک کریں گے، اور یہاں سے یہ اس طرح سے چاند جیسی شکل ہم بنائیں گے۔ یہاں سے سٹروک بھی باریک ہوگا، اور یہاں سے سٹروک بھی باریک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہم اس طرح سے نقطہ لگا دیں گے۔ یہ جو ہے یہ یہاں سے تھوڑا سا پیچھے کی طرف آئے گا، اور یہاں سے ہم اس کی گولائی کو بنا دیں گے۔ آگے ہے دال۔ دال کو ہم نے اس طرح سے، جس طرح سے ہم نے یہ والا اینگل استعمال کیا اور یہ والا اینگل استعمال کیا، اسی اینگل پر رکھ کر مارکر کو ہم یہ اس طرح سے ایسے سٹروک بنائیں گے نیچے کو، اور یہاں پر ہم نے سمپلی مارکر کو ایسے رکھنا ہے، اور اس کی جب ہم نے اس طرف کو آنا ہے تو اس کی جو نیچے والی نوک ہے ہم نے وہ اٹھا دینی ہے، یہ اس طرح سے۔ یہ ہے دال۔ آگے ہے رے۔ رے کا بھی ہم نے یہی اینگل رکھنا ہے، یہ یہاں تک، اور یہ والا اس کا جو نیچے والا پارٹ ہے ہم نے وہ بنا دینا ہے، یہ اس طرح سے۔ جب ہم نیچے یہ بائیں طرف آئیں گے تب ہم نے جو اس کی نیچے والی نوک ہے لیفٹ نوک، اس کو ہم نے اوپر اٹھا لینا ہے، اور جو اس کی یہ ہے نوک رے کی دال کی، وہ ہم نے اس کی اوپر والی نوک سے بنانی ہے۔ آگے ہے سین۔ سین کو ہم نے یہ اس کی جو نوک ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اس طرح سے ہم نے 2 دندانے بنا لیے، اور تیسرا دندانہ ہم اس طرح سے بنائیں گے جس طرح سے ہم نے الف کا جو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ بنایا، اور یہاں سے ہم یہ مارکر کو ایسے تھوڑا سا ترچھا رکھ کے اس طرح سے ہم سین بنا دیں گے۔ اگر لائن کے نیچے لکھنا چاہیں تو یہاں سے ہم شروع کریں گے، یہ اس طرح سے ہم نے ایک باریک الف بنایا،
اور یہ ہم نے شین لکھا۔ اگر ہم دندانوں کے بغیر بنائیں گے تو ہم یہ اس طرح سے، جیسے کہ ہم نے یہاں پر قط کا استعمال کیا، یہ ایسے ہم نیچے کو آئیں گے اور قط کو ٹھیک کریں گے۔ پھر بعد میں ہم یہ والا، یہ اس طرح سے ہم اس کے نیچے سٹروک بنائیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کے نیچے یہ والا نون بنا دیں گے۔ یہ ہمارے پاس لکھا گیا شین۔ آگے ہے سواد۔ سواد میں ہم نے یہ اس طرح سے، ہم نے اس کی جو نوک ہے اس سے اس طرح سے ہم نے نیچے سے اوپر کو ایک سٹروک بنانا ہے، اور یہاں سے ہم نے جیسے یہ اور یہ بنایا، اسی طرح سے ہم ایک یہ اس طرح سے سٹروک بنائیں گے، اوپر سے نیچے کو، باریک سے موٹے کو۔ یہاں سے ہم نے پھر یہ والا پارٹ بنائیں گے، اور اس کے بعد ہی ہم یہ والا حصہ بنا دیں گے، یہ اس طرح سے۔ اور یہ اس طرح سے سواد، اور اس کے اوپر اگر ہم نقطہ لگائیں تو یہ آگے ہے توئیں۔ توئیں کو ہم نوک سے شروع کریں گے، یہ اس طرح سے، اور اس کے جو نیچے ہے ہم نے یہ والا پارٹ کچھ اس طرح سے یہاں پر مار کر رکھا۔ جب ہم لیفٹ کو موو کریں گے تو ہم نے نیچے والی جو نوک ہے وہ آہستہ آہستہ اٹھا دینی ہے، اور یہ اس طرح سے ہمارے پاس کچھ سٹروک آئے گا، اور اس کے اوپر ہم نے سمپلی یہ اس طرح سے الف لکھ دینا ہے۔ یہ آگے ہے آئین۔ آئین کا جو سٹروک ہے ہم نے اس طرح سے یہاں سے ایسے شروع کریں گے، اور یہ ہم نے اس کی نوک سے بنایا، اور کچھ اس طرح سے ہم اس کا جو ہے سٹارٹنگ پوائنٹ بنائیں گے۔ بعد میں اس میں ہمارے پاس یہ جیم کا جو لاسٹ حصہ ہے وہ آ جائے گا، یہ اس طرح سے ہمارے پاس لکھا جائے گا، اور اس کے اوپر اگر ہم نقطہ لگائیں تو یہ کچھ اس طرح سے آگے ہے فے۔ فے کو ہم نے اس طرح سے لکھنا ہے، یہ اس طرح سے ہم نے مارکر کو رکھا، یہاں سے ہم نے یہ ایک نقطہ بنایا، یہی نقطہ ہم اوپر کو لے کے جائیں گے اس طرح سے، اور یہاں سے ہم نیچے کو واپس آئیں گے کچھ اس طرح۔ پہلے ہم نے نقطہ بنایا، پھر اوپر کو گئے، پھر یہاں سے ہم گولائی میں نیچے آئیں گے۔ جب آپ نے نیچے آنا ہے تو آپ نے نیچے والی جو نوک ہے وہ اس کی اوپر اٹھا لینی ہے، یہ اس طرح سے ہم جو فے کا، کاف کا، جو واو کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ اس طرح سے بنائیں گے۔ فے جب ہم لکھیں گے تو اس طرح سے پہلے ہم گئے بائیں طرف، پھر اوپر گئے، پھر گولائی کے ساتھ نیچے آئے، اور یہ ہم نے بے بنا دیا، یہ ہے فے۔ دوبارہ دیکھ لیں، اس طرح سے ہم گئے، یہ یہاں پر بے بنا لیا، یہ بن گیا ہمارے پاس فے۔ جب ہم کاف بنائیں گے تو سیم اسی طرح نقطہ بنائیں گے، پھر اوپر جائیں گے، پھر ہم گولائی کو بنائیں گے، اور یہ نیچے ہم نون کا جو گولائی ہے اس کو بنا دیں گے، کاف۔ آگے ہے دوسرا کاف، اس کے لیے ہم نے سمپلی یہ والا الف لکھنا ہے، یہ اس طرح سے، اور یہاں پر ہم نے جو بے ہے وہ اس کو ڈرا کر دینا ہے،
ये जो बे है इसका जो हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा कर्व होगा, और ये जो लास्ट पॉइंट है वो हमारे पास ज़रा इंक्लाइन, मतलब कि सीधा होगा ऊपर की तरफ। यह काफ, अगर काफ के ऊपर आपने दो कश लगाने हैं तो ये पहला कश आएगा कुछ इस तरह से, और दूसरा कश जो आएगा वो ये इस तरह से हम इसकी नोक से बनाएंगे। ये जो कश है वो हमने इस तरह से, जिस तरह से हम अलिफ लिखते हैं, हमने ये इसकी नोक से शुरू किया, बाद में हमने पूरे कद का इस्तेमाल किया ये यहाँ तक, फिर बाद में हमने जब हम लास्ट पे आए तब हमने इसकी नोक का इस्तेमाल करते हुए बरीक कत बना दिया। ये इस तरह से आपने पहले इस तरह से आप लिखने की प्रैक्टिस करें, फिर जब हम इस तरह से पहले लिखें, फिर कत को दरमियान से ठीक कर दें, और आखिर में लास्ट में आप इसको बारीक कर दें। आगे है लाम। लाम के लिए हम सिंपली पहले अलिफ लिखेंगे, अलिफ के बाद हम लिख देंगे ये नून। मीम को लिखने के लिए आपने इस तरह से पहले नुक्ता बनाया, और नुक्ते को हमने यहाँ से दोबारा हम काटेंगे। ठीक है, ये इस तरह से आपने नुक्ता बनाया, और यहाँ से आपने इस तरह आपने लेफ्ट को आना है, और ये जो इसकी ऊपर वाली नोक है आपने उसको यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर देना है। ये थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ कर्व होगा। ये बन गया मीम का स्टार्टिंग पॉइंट। इसके आगे हम ये इस तरह से मार्कर को रख के इसका जो ये जो लास्ट पॉइंट है वो बना देंगे। ठीक है, ये इस तरह से हमने नुक्ता बनाया, यहाँ से हमने इसको कट किया, और ये इस तरह से मीम बन गया। नून के लिए आपने सिंपली ये इस तरह से पहले एक ऐसे स्ट्रोक लगाया, और इसके बाद हमने ये वाव भी हमने सीखा है कि इस तरह से हम नुक्ता बनाएंगे, फिर ऊपर को, फिर ऐसे कर्व बना के नीचे को आ जाए, और दाल की तरह जब हम लेफ्ट को जाएंगे तो हमने नीचे वाली नोक आहिस्ता आहिस्ता उठा लेनी है, और ये इस तरह से वाव। आगे है हा। हा के लिए हमने ये इस तरह से मार्कर को रखना है, और ऐसे नीचे को आएंगे। ठीक है, जब हम नीचे को आएंगे तो यहाँ से आपने सिंपली नोक से ये इस तरह से हा को कंप्लीट कर देना है। हमजा है आगे, जिस तरह से हमने आइन में बनाया, ये इस तरह से पहले नुक्ता, फिर हम नोक का इस्तेमाल किया, फिर ये नोक से इस तरह से बना दिया। फिर है छोटी या, उसके लिए हम लिखेंगे ये इस तरह से मार्कर को रखा, यहाँ से हमने ये इस तरह से बाएं को और नीचे की जानिब आएंगे। फिर हमने ये इस तरह से ये इस तरह से एक स्ट्रोक बनाया, मतलब कि नुक्ता बनाया, फिर हम यहाँ से नीचे को आए ये इस तरह, फिर यहाँ से हमने इस तरह से गोलाई बना दी। गोलाई हमारे पास आएगी वो यहाँ से भी बारीक शुरू होगी, और जहाँ पर एंड होगी वहाँ पर भी बारीक होगी, ये इस तरह से। आगे है बड़ी या। बड़ी या में सबसे पहले हम ये इस तरह से वेवी स्ट्रोक बनाएंगे, ऊपर से नीचे की जानब, जिस तरह हमने ये अलिफ मदा में बनाया। ये हमने कत का इस्तेमाल करते हुए बनाया है, ये हमने बगैर कत के ये इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर आकर आपने मार्कर को कुछ ये ऐसे है, मार्कर को आपने ये ऐसे ऐसे घुमाना है, मतलब कि यहाँ से ये जो
اس طرح سے نہیں لے کے آنا کہ یہاں سے جو شارپ سٹروک آئے. یہاں سے آپ نے بالکل سموتھ سٹروک لے کے آنا ہے، اور آخر پر جا کر آپ نے مارکر کا جو اینگل ہے وہ اس طرح سے کر دینا ہے. جب آپ اپنے تھمب کو رائٹ سائڈ کو گھمائیں گے تو مارکر کا جو اینگل ہے وہ اس طرح سے آہستہ آہستہ ہو جائے گا، اور آخر میں جا کر یہ اس طرح. دوبارہ دیکھ لیں. سب سے پہلے ہم لکھیں گے اس کی نوک سے، پھر بعد میں ہم نے یہ اس طرح سے یہاں سے تھوڑی سی گلائی بنانی ہے، اور جب ہم اینڈ پہ جائیں گے تو آہستہ آہستہ سٹروک کو باریک کر دیں گے.